بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور خان پاتواڑا یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ موجودہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو قیمتیں کم ہوئی ہیں عالمی منڈی میں اس کے متعلق ہے۔ جب ہماری حکومت پاکستان کے علم میں یہ بات آئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کافی کمی آ چکی ہے عالمی منڈی میں، تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے عوام جو مہنگائی کے پہلے ہی مارے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ ریلیف دیا جائے، زیادہ نہیں تو 2-3 روپے فی لیٹر کے حساب سے۔ تو ان کمپنیوں نے جن سے ہم پیٹرولیم مصنوعات خرید کرتے ہیں انہوں نے خط لکھا مصدق ملک جو اس وقت ہمارے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصنوعات ہیں کہ اگر آپ نے قیمتوں میں کمی کی تو ہم آپ کے ملک کو یہ پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی چیلنج بنا دیں گے۔ تو ان کے سامنے یہ حال تھا پچھلے دنوں 2-3 سال پہلے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئیں تو ہماری اس وقت کی حکومت نے بھی پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کرنے کی کوشش کی، تو اس کا حشر یہ ہوا کہ انہوں نے پیٹرول دینا بند کر دیا اور جو ہمارے ملک کے ساہوکار ہیں خریدار ہیں انہوں نے وہ پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کر لی، اور عوام کو جو تھوڑے پیسوں 5-7 روپے کا ریلیف ملنا تھا اس کی بجائے جب قلت ہو گئی ملک میں تو ہر ایک اس بات سے آگاہ ہے کہ گاڑیاں ہماری سڑکوں پہ رک گئیں اور جن کو مل رہا تھا پیٹرول وہ کم از کم 50-60 روپے پہلی قیمت سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا۔ تو ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے وزیر خزانہ نے یہ فیصلہ ان کے خط آنے کے بعد کر دیا کہ ہم وہی قیمت برقرار رکھیں گے جو پچھلے ماہ ہم وصول کر رہے تھے عوام سے۔ تو بہت بڑی بے بسی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم انہی کے حکم پر یا پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کر سکتے ہیں یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات اگر ہم پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ذخائر ہیں، تو پھر ہمیں کیا مجبوری ہے جس کی بنیاد پہ اتنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، باہر سے مہنگے داموں پیٹرولیم مصنوعات خرید بھی کرتے ہیں اور ان کی دھمکی میں آ کر جو وہ چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس بے بسی کو مد نظر رکھ کر ہم یہ بتائیں گے کہ پیٹرولیم اور گیس کے ذخائر ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، موجود ہیں۔ وہ ہم نہیں کہہ رہے، جو بھی ماحولیاتی تحقیقاتی ادارے ہیں عالمی لیول پہ وہ یہ رپورٹیں دے چکے ہیں، EIA وہ بھی اب اس بات پہ پوری وضاحت کر چکی ہے کہ پیٹرولیم اور گیس کی مصنوعات جو ہے وہ کافی پاکستان میں پائی جاتی ہیں، بلکہ توقع سے بھی گیس تو زیادہ ہے۔ گیس جو اس وقت ہم پیدا کر رہے ہیں وہ تقریباً کر سکتے ہیں، وہ ہے تقریباً 105 ٹریلین کیوبک فیٹ، لیکن جو پیدا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں صرف 3.2 بلین کیوبک فیٹ۔ تو ہم گیس بھی باہر سے خرید کر رہے ہیں، تو وہ باہر سے جو خرید کی جاتی ہے لازمی بات ہے اس کی کیریج پہ خرچہ ہے، اس کی قیمت بھی ان کی مرضی کے مطابق ڈالروں میں ہم نے ادا کر لی ہے، تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، جبکہ گیس کے بھی بے پناہ ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ رپورٹیں بھی ہیں کہ ہم اتنی وسیع نکال سکتے ہیں تو کیوں نہیں نکالتے۔ دوسرے جو خرچ ہے ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ گیس چونکہ 2 قسم کی ہے جو ہمارے ہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ ہے جو CNG ہے، یہ تقریباً 4100 MMCF یہ ہمارا روزانہ کا خرچہ ہے CNG کا، لیکن جو پیدا کرتے ہیں وہ 3496 MMC کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ CNG بھی ہم باہر سے خرید کرتے ہیں۔
دوسری گیس جو زیادہ ہماری ضرورت کی ہے وہ ہے LPG۔ اس کا جو روزانہ کا خرچہ ہے وہ 4600 ملین ٹن ہے، لیکن جو پیدا کرتے ہیں وہ صرف 2083 ملین ٹن ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی باہر سے خرید کرتے ہیں۔ جہاں تک پیٹرولیم کا خرچہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً جو ایک اندازے کے مطابق ہم 4,35,000 بیرل روزانہ کی بنیاد پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ضروری خرچہ تصور ہوتا ہے۔ تو ہم جو پیدا کر رہے ہیں اس وقت پیٹرول وہ کر رہے ہیں 70,000 بیرل اپنے ملک میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ذرائع ہیں، ذخائر ہیں، تو ہم کیوں نہیں نکالتے؟ اس کا ایک بار ثبوت دیتا ہوں، وہ یہ ہے، اور بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم ان کمپنیوں کے زیر اثر آ کر اپنے ملک میں موجود ذخائر جو ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے وہ نہیں نکال رہے، یا یہ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں؟ تو ہر ملک جو بھی پیٹرولیم مصنوعات رکھتا ہے اس کے پاس پیٹرو کیمیکل اتھارٹی موجود ہوتی ہے۔ اس میں ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے، یعنی پیٹرولیم مصنوعات جس میں یہ سب دوسرے تیل کی اقسام آ جاتی ہے، اس کے ذریعے پیٹرولیم کیمیکل اتھارٹی کے ذریعے چیکنگ بھی کی جاتی ہے۔ یہ بھی پتہ لگایا جاتا ہے سوراخ میں کس جگہ پر ہمارے ذخائر موجود ہیں۔ اسے ریفائن کرنے کا بھی سارا سامان انہی میں ہوتا ہے، پیٹرو کیمیکل اتھارٹی میں۔ لیکن آج تک ہم نے دوسرے تو بڑے بڑے کام کر لیے، لیکن پیٹرو کیمیکل اتھارٹی آج تک ہم نے قائم ہی نہیں کی، ہمارے پاس ہے بھی نہیں۔ یہ بھی بہت سوچنے والی بات ہے۔ یہ جو عالمی اس لیول کے ساہوکار ہیں، یہ جو کمپنیاں ہیں، یہ ملکوں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہی کچھ کریں اس معاملے میں جو وہ کمپنیاں چاہتی ہیں، جس کے ذریعے وہ ناجائز ان غریب ممالک یا ترقی پذیر ممالک سے کثیر رقم بٹور سکیں اور ان کا خون نچوڑ سکے۔ اس کا ابھی ثبوت میں دے چکا ہوں کہ ہمارے موجودہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصنوعات مصدق ملک کو خط لکھ کر انہوں نے اپنی مرضی کا قانون چلوایا، اور ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چند دن پہلے یہ فیصلہ کر کے کہ ہم پچھلے ماہ والی قیمتیں برقرار رکھیں گے، ثابت کر دیا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر انہی کمپنیوں کا حکم چلتا ہے، ہم خود اس میں ترمیم نہیں کر سکتے کیونکہ مجبور ہیں۔ دوسری جو ضرورت کی چیز ہے ہماری گیس، وہ بھی ہم باہر سے خرید کر سکتے ہیں۔ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنا خرچہ ہے اور ہم جو پیدا کر رہے ہیں وہ کم ہے، تو وہ بھی باہر سے خرید کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ نظام قدرت ہے کہ جو 20-30 سال پہلے یا اس سے ایک صدی پہلے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اور یہ جو آج مصنوعات متعارف ہیں، ان کی نہ ضرورت محسوس ہوتی تھی نہ وہم و گمان میں تھا۔ تو اب تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ پیٹرولیم مصنوعات تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ 10 سال تک ایک اندازے کے مطابق ہائیڈروجن جو ہے نا مصنوعات، یہ متعارف ہو چکی ہے 10-11 ملکوں میں، اور کافی حد تک وہاں استعمال بھی ہوتی ہے، اور بہت قلیل قسم کی بہت قلیل مقدار میں وہاں پیٹرولیم مصنوعات استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہائیڈروجن ہے اس کی بھی تو ہمیں ضرورت پڑے گی، اس پہ ہمیں لگانے پڑیں گے اپنا، جس طرح یہاں اسٹیشن ہیں گیس کے یا پیٹرول پمپ ہیں، اسی طرح وہ ضرورت بھی ہمیں پڑے گی۔ ہم نے اس وقت تک کامیابی کا راستہ اختیار نہیں کرنا جب تک ہم دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو اس میں ہائیڈروجن میں زیادہ جو پیدا کرنی ہے نا، اس میں زیادہ ضرورت ہے پانی کی۔ تو ہمیں آج سے ہی
پانی ذخیرہ وسیع پیمانے پر کرنے کی ضرورت پر زور ڈالنا چاہیے، چونکہ ہر سال اتنا پانی ضائع ہو کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ ہم سٹور کرنے کی کوشش کریں اور سٹور کر لیں تو آنے والے وقتوں میں بھی ہماری نئی نسلوں کو یہ چیلنج نہیں ہوں گے جو آج ہمیں درپیش ہیں۔ کچھ عرصے پہلے یہ موجودہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے، اس نے کوشش کی ہے چھوٹے ڈیم بنانے کی، لیکن وہ ناقص منصوبہ بندی کے تحت ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں کہ انہوں نے دریاؤں کے پانی کے جو قدرتی راستے تھے ان کو بند کر کے وہاں ڈیم بنانے کی کوشش کی۔ وہاں کے موجود جو تھے وڈیرے ان کی مرضی کے مطابق تو پانی کچھ عرصہ تو سٹور رہا، لیکن جب بارشی پانی کا زیادہ دباؤ بڑھا تو وہ بند ٹوٹ گئے اور وہ فائدے کی بجائے اس پانی نے تباہی مچا دی جو اس سال مچی ہے۔ تو اس پہ پورا اگر غور کیا جائے اور سٹور کیا جائے تو ہم ہائیڈروجن کے بھی کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے پیدا کرنے میں، اور اس سے بجلی بھی تیار ہو سکتی ہے، اور بھی اس کے کافی فائدے ہیں، نہری نظام بھی بچھا سکتے ہیں۔ تو دوسری جو ہے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس اگر جو خزانے موجود ہیں انہیں ہمیں دریافت کرنا چاہیے، نئی نسل کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں قدرت نے سب خزانے دیے ہیں، لیکن بیڈ گورننس کی وجہ سے ہم دن بدن تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں۔ اب عملاً حکومت انہی ساہوکاروں کی ہے ہم پہ کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق اپنے ملک میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، انہی کی مرضی کے مطابق ہم چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ بھی اسی لیے آیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہم پر شرائط عائد کی کہ یہ چیز اتنے میں لو، عوام کو بجلی کا بل اس حد تک ہو، فی یونٹ اتنی قیمت ہونی چاہیے، چونکہ وہ کیوں نہ کریں، انہیں پتہ ہے کہ اب انہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ عوام کا خون نچوڑ کر ہمیں دیں۔ یہ شرائط اس لیے لگاتے ہیں کہ کہاں سے پیسے دو گے ہمیں۔ یہ جو پچھلے دنوں ہم نے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط لینی تھی آئی ایم ایف کے ذریعے، کیونکہ وہ ایک مانیٹرنگ ادارہ ہے، مالیاتی اداروں کے حقوق کا وہ پوری طرح خیال رکھتا ہے، ان کا پوری طرح وہ ہے اپنا ایک قسم کا گارنٹر۔ تو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر لینے کے لیے ہم نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دی، اور جو انہوں نے قیمتوں کا تعین کیا وہی ہم اپنی عوام سے وصول کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیسے پورے ہو جائیں۔ تو جو ہمارے پاس وسائل جو ہیں کہ پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی ماحولیاتی ادارہ جو ہے EIA، اس کی رپورٹ کے مطابق اپنا پٹرول اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، بلکہ ایک امریکی ادارہ جو ہے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، اس کی رپورٹ تو یہ تھی کہ توقع سے زیادہ پاکستان میں گیس موجود ہے، لیکن گیس کے معاملے میں بھی ہم خود کفیل نہیں ہیں۔ جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی ہم پوری طرح نکال نہیں پا رہے۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے، درخواست یہ ہے ان متعلقہ اداروں سے اور حکمرانوں سے کہ جیسے دوسری مشکلات سے گزر رہے ہیں، برائے مہربانی ایک تو پیٹرو کیمیکل اتھارٹی بھی ملک میں قائم کرنی چاہیے کہ اس کے ذریعے ہی ہم پیٹرول مصنوعات کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اور گیس کو بھی زیادہ سے زیادہ نکال کر اپنی ضرورت بھی پوری کریں، اور ہو سکے تو ہم لینے کی بجائے دینے والے ملک بن جائیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ بات کرنا چاہتے تھے ہم کہ پچھلے دنوں ریکوڈیک منصوبے کے بارے میں جب بات ہوئی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ بیٹ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان سے، اور یہ آگے ہوتا ہوا اپنا شمالی وزیرستان سے بلوچستان کے علاقے دلبندین یعنی چاگی کے مقام پر یہ جاتا ہے، اور وہاں سے ہوتا ہوا افغانستان سے اور آگے جو ریاستیں ہیں گویتا تک وہ چلا جاتا ہے۔ اس بیلٹ میں
सोने के जो दुनिया में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर हैं उनमें से ये एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में होता ये है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, कि वहाँ के मकामी ठेकेदारों के ज़रिए मकामी सतह पर या तो ये लीज पर दे दिए जाते हैं ठेके, या मकामी ठेकेदारों को टेंडर के ज़रिए दे दिया जाता है, और इस तरह ये हमारे ख़जाने लुट रहे हैं। इन पर कोई वफाकी वजारत पानी व बिजली की ज़ैली इदारे जो हैं कि ज़ैली इदारे प्राइवेट, उनके ज़रिए ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि हुकूमत पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो और आलमी लेवल पर टेंडर प्रोसेस का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए और आलमी ठेकेदारों को भी इसमें मुलव्वस किया जाए, और वो मेरिट पे ठेके अगर दे तो हमें अरबों डॉलर इस पे बचत हो सकती है। ये हमारा ख़जाने लुट रहे हैं मकामी सतह पर और ज़ाया हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये पहली बार उधर कुछ हो रहा है रेकॉर्डिक मंसूबे पर, वरना पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के टेंडर का अभी तक प्रोसेस पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो उस पर भी पूरी तवज्जो दी जाए और वो जो वसाइल हैं हमारे उनको ज़ाया होने से बचाया जाए वफाकी वजारत के ज़रिए। जहाँ तक आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ है, वहाँ की हुकूमत का जिनके पास मखसूस इख्तियारात हैं, दूसरा तो वो पाकिस्तान से इलाक़ है, वो हमारे और हम उनके सारे खर्चे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। मसलन इसी साल बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उसके लिए 10 करोड़ से ज़ायद रकम की गाड़ी की तजवीज़ दी आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने। तो वो 10 करोड़ रुपए से ज़ायद जो मर्सिडीज़ गाड़ी थी उसका बताया ये गया कि ये कश्मीर काज की पेट्रोलियत के लिए अज़हद ज़रूरी है। ठीक है जी, वो हो गया मुख्तस। उससे कुछ 2 हफ्ते पहले साबिक वज़राए आज़म और सदूर के लिए जो पहले सबकदोश हो चुके थे, उनके लिए भी रकम 2 करोड़ गाड़ियों के लिए रख दी गई। वो कौन थे? ये सरदार यकूब खान, सरदार अतीक अहमद, चौधरी अब्दुल मजीद और अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब। इनकी गाड़ियों के लिए भी पैसे मुख्तस कर दिए गए। जो एक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जम्मू आज़ाद कश्मीर सबकदोश हो चुके हैं पहले से, पिछले साल, यानी वो थे अपना फ़ारूक हैदर साहब थे, और वो सरदार अपना एक और हैं गलबन मसूद खान। उन्हें भी 2 गाड़ियाँ कीमती 2 करोड़ से ज़ायद रकम में बतौर इस्तेहकाक वो वसूल कर चुके हैं, उन्हें दे दी गई। चलो हमें कोई इतराज़ नहीं। 90% जो है अखराजात उनके बजट के, वो भी हम बर्दाश्त करते हैं। इस साल चाहे हम मुआशी दबाव में जितने भी थे, वो ये जो गाड़ियाँ मैंने बताई हैं, इनकी मुतज़िक्रा गाड़ियों की कीमतें हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त कर चुकी है और अदा कर चुकी है। तो हम उनसे फ़र्क नहीं रखते, तो ये उन्हें भी नहीं रखना चाहिए कि जो वहाँ वसाइल है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, यहाँ जो मदनियात है, इससे हमें मिलकर मुस्तफ़ीद होना चाहिए और उन्हें भी पूरी तरह एतमाद में लेकर ये जो मकामी सतह पर माल हमारा लूटा जा रहा है मदनियात का, उसे कौमी लेवल पे लाकर उसका इंटरनेशनल लेवल के टेंडर प्रोसेस के ज़रिए वो जो दौलत है वो कमाई जाए और ये ज़ाया होने से इन वसाइल को बचाया जाए।